جب بھی اللہ رب العزت کی توحید بیان ہوتی ہے تو مشرکین اور کفار کا رد عمل، ان کی ریٹیلیشن ایک جیسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ جیسے مشرکین مکہ آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آج بھی مشرکین کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو ان کی ریٹیلیشن اور ان کا رد عمل وہی ہوتا ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی دلجوئی کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے گزرے ہوئے انبیاء کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ سنا کر حضور کی دلجوئی فرما رہا ہے کہ اے حبیب مکرم، یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے حبیب مکرم، آپ ان کو وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اے حبیب مکرم آپ بستی انطاکیہ والوں کا ذکر فرمائیں۔ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اے حبیب مکرم اس بستی میں ہم نے 2 رسول بھیجے تو ان بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کی قوت میں اضافے کے لیے تیسرا رسول بھی بھیجا، پھر ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے اور ہم تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ تو بستی والوں کا کیا جواب تھا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ تو کافر و مشرک کی پہلی چال ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر کو کہتا ہے کہ تم ہمارے جیسے بشری تو ہو۔ یہی بات کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کی کہ تم ہمارے جیسے بشری تو ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور خدائے رحمان نے تو تم پر کچھ نازل نہیں کیا، تم فقط جھوٹے ہو۔ یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ کہتے تھے، آپ جدھر بھی نکلتے تو وہ یہی کہتے کہ جھوٹا جا رہا ہے، اس پہ کچھ نازل نہیں کیا گیا، یہ ہماری طرح کا انسان ہی تو ہے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اے حبیب مکرم آپ بھی ان کفار مکہ کو وہی جواب دیں جو ان رسولوں نے دیا تھا کہ ہمارا کام تھا آپ تک اللہ کا کلام پہنچا دینا۔ اے حبیب آپ پریشان پھرتے ہیں کہ یہ اہل مکہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کو وہی جواب دیں جو ان رسولوں نے بستی انطاکیہ والوں کو دیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تھا تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اب یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ آج بھی جب کوئی خطیب اپنا خطاب ختم کرتا ہے تو وہ آخر میں یہی کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، کہ میرا کام تھا تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ آپ بھی ان کو وہی فرما دیں۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ اے حبیب پھر وہی کچھ ہوا جو آپ کے ساتھ یہ اہل مکہ کر رہے ہیں۔ آپ جدھر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں جھوٹا جا رہا ہے، کبھی آپ کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے تو اس کو بل دے رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو عقبہ بن ابی معیط جیسے بدبخت اونٹ کا اوج لا کے آپ کی گردن مبارک پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی آپ کی گردن مبارک پہ پاؤں رکھ دیتا ہے وہ بدبخت، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ بس انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ اے حبیب پھر وہی کچھ ہوا کہ بستی انطاکیہ والوں نے ان رسولوں کو کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، تو وہ کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم، اے رسولو جب سے تم آئے ہو ہماری بستی پہ نحوست چھا گئی ہے، ہمارا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، اور یہ نحوست تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم اس تحریر و تقریر سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے تمہاری جان نکال لیں گے، تمہیں رجم کر دیں گے۔ وليمسنکم منا عذاب علیم، یا پھر تمہیں سخت سے سخت سزا دیں گے۔ تو مشرکین مکہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت
پہنچانے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. اور مشرکین کا یہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، جب ان کو توحید سنائی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جان لے لیں گے. آج بھی اگر آپ کسی مشرک کو توحید کی بات کریں، اس کو کہیں کہ یہ شرک باللہ ہے، اس سے باز آ جاؤ، تو پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان نکال لیں گے، اس کو مار دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے. مشرک کا سب سے بڑا ہتھیار جان کی دھمکی دینا ہی ہوتا ہے. یہی انہوں نے رسولوں کو دیا کہ تمہیں یا تو رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے تمہاری جان نکال دیں گے، یا تمہیں کوئی سخت سے سخت عذاب دیں گے. مشرکین کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ تقریر کسی طرح بند ہو جائے، اور وہ اس کے لیے ہر حد کراس کرتے ہیں. لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ پھر سارے رسول مل کے اس قوم کو کہنے لگے، قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون ان ذکرتم، بلکہ یہ تمہارے حق کو نہ ماننے کی وجہ سے، تمہارے انکار کی وجہ سے آئی ہے. اس نحوست کی وجہ یہی ہے کہ تم ہماری تقریر پہ، ہماری نصیحت پہ، ہمارے واعظ پہ تبصرے کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو. اس وجہ سے تم پہ یہ عذاب آیا ہے، تم پہ مصیبت آئی ہے. یہ نحوست اس لیے تم پہ نازل کر دی گئی ہے. اور اگر تم نے ہماری بات نہ مانی، بل انتم قوم مسرفون، اور بلا شبہ تم حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو. کوئی ایک ہوتی ہے، دو ہوتی ہے، تین ہوتی ہے، تم لوگوں نے تو حد کراس کر دی ہے، تم حد سے بڑھ گئے ہو بے ادبی اور گستاخی میں. یا اللہ پھر کیا ہوا؟ اے حبیب پھر اس بستی والوں نے ان رسولوں کو پکڑ لیا. اے حبیب آپ ان کا حال دیکھیں جو اپنی قوم کے ہاتھوں مار کھا رہے تھے. یا اللہ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب میں تو اپنے رسولوں کی عصمت کا دفاع کرتا ہوں، میں ان کی توقیر کا خیال رکھتا ہوں. واللہ یعصمک من الناس، میں تو وعدہ جب کر لیتا ہوں کہ میں لوگوں کے ہاتھوں سے تمہیں محفوظ رکھوں گا تو پھر کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا. یا اللہ پھر کیا ہوا؟ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اے حبیب پھر ایک شخص جو بستی کے ایک کنارے پہ رہتا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا. مفسرین نے اس کا نام حبیب ذکر کیا ہے، اور قوم کا وہ نجار مستری تھا، ترکھان یا لوہار تھا، غریب سا آدمی تھا. وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے دھکے مار کے اپنی قوم کو ایک طرف کیا اور رسولوں کو ان کے چنگل سے چھڑا کے ایک طرف کیا، اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان کی پیروی کرو. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، یہ پیغمبر ہیں ان کی تباہ کرو. یا اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے اسے؟ اے حبیب جیسے میں نے حبیب نجار کو وہاں بھیجا تھا ان رسولوں کی مدد کے لیے، ان کو قوم کے چنگل سے چھڑانے کے لیے، میں تیری مدد کے لیے بھی کوئی ابو بکر پیدا کر دوں گا. پھر ایسا ہی ہوا. پھر زمانے کی آنکھ نے دیکھا. سیدنا علی المرتضیٰ راوی ہیں اس کے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ شریف کے سین میں کفار نے پکڑا ہوا تھا اور زد و کوب کر رہے تھے، اور وہ تعداد میں اتنے تھے کہ ہم میں سے کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم حضور کو جا کے چھڑاتے. کسی نے جا کے ابو بکر کو بتایا کہ تیرے رسول کو کفار مار رہے ہیں، تو ابو بکر گھر سے دوڑتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر پہ آ کے خود کو گرا لیا، خود مار کھاتا رہا. ابو جیل نے اتنا مارا جوتے سے آپ کے چہرے انور پہ کہ آپ کی آنکھیں اور ناک ایک برابر ہو گئے، نظر نہیں آتا تھا اور آپ بے ہوش ہو گئے. لیکن حضور کے اوپر گرا لیا اپنے آپ کو، خود مار کھاتے رہے، اور زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا، اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ. اے لوگو تم اسے صادق اور امین کہتے تھے، میرے یار کا قصور کیا ہے کہ اس کو کیوں مار رہے ہو؟ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، صرف اس وجہ سے اس پہ ظلم کرنا چاہتے ہو. یا اللہ پھر حبیب نجار نے کیا کہا؟ حبیب نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. اے رسول مقدم، پھر حبیب نجار نے کہا کہ یہ رسول ہیں، ان کی پیروی کرو
اور یہ تم سے اس ہدایت کے بدلے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے، وہم معتدون، اور یہ تمہاری طرف ہدایت یافتہ ہیں، یہ کسی چیز کا اجر نہیں مانگتے۔ اس میں ایک اور مشابہت سورہ شورى آیت نمبر 23، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ اعلان فرمائیں گے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے اس اجر رسالت کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، مودت کرنا۔ لیکن اے حبیب یہ قوم اجر رسالت جیسے ان رسولوں کو دے رہی تھی آپ کو بھی ایسے ہی دے گی۔ آپ ابھی قبر مبارک میں گئے، تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا کہ آپ کے گھر کے لوگ، ابو بکر تو 2.5 سال آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں، وہ 2.5 سال ہی آپ کی اتباع میں زندہ رہے گا اور قبر میں چلا جائے گا۔ پھر آپ کے سسر عمر بن خطاب کو اسی امت کا ایک بدبخت آ کے محراب میں شہید کر دے گا۔ پھر آپ کے داماد عثمان کو بلوائی شہید کر دیں گے۔ پھر آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے گھر کے پالے علی ابن ابی طالب کو یہ تکلیفیں دیں گے، ان کے خلاف بغاوت ہوگی، ان کو تنہا کر دیا جائے گا، ان کو ایک دن سکھ کا سانس نہیں لینے دیا جائے گا۔ پھر ایک ملعون اٹھے گا کہ ان کی داڑھی مبارک کو ان کے سر کے خون سے رنگ دے گا۔ پھر تیرے حسن کو یہ زہر دیں گے، پھر تیرے حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیں گے 72 جان نثاروں کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ، اس کے اکبر و اصغر کے ساتھ، اس کے قاسم کے ساتھ، اور آپ کو ابھی قبر مبارک میں گئے 50 سال بھی نہیں گزرے ہوں گے۔ یہ ہے اجر رسالت جو شروع سے دیتے آئے ہیں یہ لوگ۔ پھر حبیب نے کہا وَهُمْ مُعْتَدُونَ، یہ تم لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ یا اللہ پھر حبیب کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر کوئی اس کا حال بتا اے رسول مکرم۔ پھر حبیب کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو تیرے بلال کے ساتھ ہوا، حبیب کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو تیرے خبیب کے ساتھ ہوا، وہی کچھ ہوا جو تیرے عمار ابن یاسر کے خاندان کے ساتھ ہوا، جو حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یا اللہ پھر کوئی حبیب کا حال سنا کہ اس کے بعد اس نے کیا آواز کیا۔ پھر اس قوم نے رسولوں کو تو چھوڑ دیا اور حبیب کو پکڑ لیا، اور حبیب کو گھسیٹ رہے تھے اور مار رہے تھے۔ یا اللہ پھر حبیب کیا کہتا تھا، کوئی اس کی بات سنا۔ تو پھر اللہ رب العزت حبیب نجار کا واز قرآن میں بیان فرما رہا ہے، 23واں سپارہ ہے اور یہ پہلی آیت ہے، وَمَا لِيَ الْعَابُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ حبیب مار تو کھا رہا تھا لیکن چپ نہ تھا اور ہماری توحید بیان کر رہا تھا، وَمَا لِيَ الْعَابُدُ الَّذِي، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آتَخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ، تو کیا میں اس خدائے رحمان کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر میرا اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو یہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے اس سے، اور نہ ان کی کوئی سفارش مجھے نفع دے گی۔ انی اذل فی ضلال مبین، پھر تو بے شک میں کھلی گمراہی میں داخل ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں اور میری بات غور سے سنو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، پھر کافروں نے اسے شہید کر دیا اور اسے کہا گیا آ بہشت میں داخل ہو جا، اور اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت و قربت والوں میں شامل فرما دیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے آسمان سے کوئی فرشتوں کا لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ان کا عذاب سوائے ایک سخت چنگاڑ کے اور کچھ نہ تھا، اور وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح بجھ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے ان بندوں پر افسوس، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اے مشرکو، اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے۔ اس دنیا میں تو پتھر اب نہیں برسیں گے لیکن تمہارے شرک کا عذاب آخرت میں ضرور دیا جائے گا۔
وما علینا الا البلاغ المبین، میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔